الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پانچواں پارہ جو ہے اس کا نام ہے والمحصنات، اور پانچویں پارے کا آغاز جو ہے وہ یعنی سورہ نساء شروع ہو چکی ہے، اس میں زیادہ تر حصہ ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور پانچویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کی خصوصیات یا اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہو، نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت ہو، اور اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ میں تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بالولی، ٹھیک ہے، کہ بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح نہیں ہے۔ یہ جو کورٹ میرج کرتے ہیں یہ نکاح ہے ہی نہیں، یہ بدکاری ہے سیدھی، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ جائز اولاد ہی نہیں ہے۔ تو کورٹ میرج جو ہے نا یہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ اس میں لڑکی کے باپ کی مرضی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر باپ نہیں ہے تو پھر بھائی اگر بڑا ہے، اگر نہیں ہے چھوٹا بھائی ہے یا ہے ہی نہیں تو پھر تایا چچا، اس طرح کرتے کرتے پھر وہ ہوتی ہے ولایت ثابت، یا رشتہ دار خاندان میں کوئی بڑا بزرگ۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس کی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک حج سے دوسرا حج، یہ سب گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ حدیث ہے نا 5 نہروں والی، سنی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا یہ بتاؤ ایک آدمی دن میں 5 دفعہ ایک نہر سے گزرتا ہے تو کیا اس پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ 5 نمازیں وہی ہیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز گناہوں کی معافی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا ہے کہ مرد عورتوں پر نگران کی حیثیت رکھتے ہیں، مردوں کا ایک درجہ عورتوں پر افضل ہے۔ قرآن پاک نے ہمیشہ مرد و زن کے دونوں کے باہمی حقوق کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلہ کرنے کے حوالے سے مردوں کو اور عورتوں پر فوقیت حاصل ہے ایک درجہ۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرد کے ذمے اخراجات ہوتے ہیں باہر کے، اور عورت کے ذمے جو ہے وہ گھر کا کام ہوتا ہے۔ پھر مرد اپنی کمائی میں سے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ مرد کی کمائی ہوتی ہے نا، تو مرد کا اس لیے ایک درجہ اللہ نے افضل رکھا ہے۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں کو بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں اس آیت کا نزول بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے سنن نسائی اور ابو داؤد میں اور بلکہ ترمذی نے بھی کچھ اختلافات کے ساتھ جو ہے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کو انہوں نے دعوت پر مدعو کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، نشے کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے جس سے آیت کے معنی بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کا نزول فرمایا کہ نشے کی حالت میں ہو۔ شراب جو ہے نا ایک ساتھ حرام نہیں ہوئی ہے، بتدریج حرام ہوئی ہے۔
پہلے شراب منع ہوئی کہ شراب پی کر نماز نہیں پڑھو گے، پھر اس کے بعد حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کچھ دنوں بعد سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بت پرستی، پانسا، ناپاک اور شیطانی کام ہے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کو مکمل حرام کر دیا، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی بھی شدید مذمت کی ہے اور فرمایا کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان حسد کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے یار اس کو یہ چیز مل گئی تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا اس کو، اس کا مطلب ہے وہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کی تقسیم غلط ہے، اللہ پر انگلی اٹھانا ہے۔ اللہ کی کائنات ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ساری چیزیں، اس کی جو مرضی جس کو دے، اور اس کے پیچھے علم و حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے امانتیں اللہ کی ہوں یا بندوں کی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا صبح اپنی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرنا۔ اور وہ رات تھی کہ چاروں طرف نے کفار نے آپ کا گھر گھیرا ہوا تھا کہ آپ باہر نکلیں گے تو ہم شہید کر دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے نکل گئے باہر، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ لٹا دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرسکون نیند مجھے اس رات آئی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ صبح امانتیں لوگوں کی واپس کر کے مجھ سے آ کے مدینے میں ملنا، تو مجھے یقین تھا کہ میں مدینے میں ان سے ملوں گا اور زندہ رہوں گا۔ یہ ہے اطاعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں جو ہے نا لفظ پتہ ہے کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی، اولو الامر کا ذکر ہے۔ اس میں لوگ یہاں سے نکالتے ہیں کہ دیکھو اماموں کی اطاعت اور خلیفاؤں کی، مرشدوں کی، پیروں کی، فقیروں کی آت ہو گیا اولو الامر میں، نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہم اولو الامر دیکھیں گے کہ ہیں کون لوگ، وہ جن کو قرآن و سنت کا علم ہے۔ دوسری چیز، اسی کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم اختلاف پاؤ تو پھر بات کو پلٹاؤ اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر اولو الامر میں اختلاف ہے تو اللہ اور رسول کی طرف بات کو پلٹا دو، یعنی کہ اگر کہیں اختلاف پاؤ تو واپس پلٹو قرآن و سنت سے لو مشورہ۔ ہر حال میں جو ہے قرآن و سنت ہی بیس ہے، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ امام احمد بن حنبل کی جو کتاب ہے مسند احمد، اس کی یہ حدیث ہے، اور یہ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستے کو کسی جگہ بھیجا، قیادت میں ایک اس میں امیر بنایا، اور یاد رکھو امیر کی اطاعت لازمی ہوتی ہے، جو بھی امیر حکم دے اس کو ماننا پڑتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ تھوڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور وہ دوسری جگہ سے دوسرے شہر یا گاؤں میں اس امیر نے کہا کہ آگ جلاؤ، اور صحابہ کرام سے کہا اس آگ میں کود جاؤ۔
तो दस्ते के एक नौजवान ने लोगों से कहा, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आग से बचने ही के लिए तो ईमान लाए हैं कि हम आग से बचें, और इसलिए हम जल्दी नहीं करेंगे यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें, अगर आप कहते हैं तो हम पूछ जाएंगे। जब उन्होंने वापस आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग इस आग में कूद जाते तो फिर उससे कभी भी ना निकलते। अमीर की इताअत जो है ना वो की जाएगी, लेकिन अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में नहीं की जाएगी। अमीर की इताअत जो है ना वो की जाएगी, जो वो बोलेगा वो करी जाएगी, लेकिन अगर वो कोई ऐसा हुक्म देता है कि जो अल्लाह और रसूल की नाफरमानी हो तो उस बात को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात साबित हो गई कि लीडर या हुक्मरान कुरान और सुन्नत के खिलाफ अगर कोई हुक्म देते हैं तो उनको उस हुक्म को कबूल करना, उसको मानना, उस पर अमल करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। फिर इस बारे में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अहमियत का जिक्र किया है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है हकीकत में वो अल्लाह की इताअत करता है। इसी तरह इस बारे में यह भी इरशाद हुआ है कि जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के दिन अंबियाओं के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सलफ सालिहीन के साथ होंगे। अनमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, अनमता अलैहिम जिन पर इनाम किया, वो इनाम याफ्ता ये लोग हैं जो अल्लाह ने खुद ही जिक्र कर दिया है। फिर इस बारे में अल्लाह ताला ने तोहफे और सलाम के जवाब देने के आदाब भी बताए हैं कि जब कोई किसी को सलाम कहे या तोहफा दे तो ऐसी सूरत में बेहतर जवाब और बेहतर तोहफे से पलटाना चाहिए। अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो उसको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कोई कहे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह तो उसको कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे पूरा ही सलाम और पूरा ही जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो कम से कम ऐसी सूरत में उतना जवाब और उतना तोहफा तो जरूर देना चाहिए जो आपने वसूल किया है। अच्छा, इस बारे में एक और खास बात का जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला ने दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमानों का भी जिक्र किया है कि उनकी ये जिम्मेदारी है वो अपने फराइज और वाजिबात को एहसन अंदाज में अदा करें। अगर ना ऐसा कर सकें तो मुल्क से हिजरत कर जानी चाहिए। दारुल कुफर से मुराद है यूएसए, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड। यहां पर सिर्फ उस सूरत में रहा जा सकता है कि जब आप खुद भी पूरा दीन पर अमल करें और लोगों को भी तबलीग करें। लेकिन अगर आप तबलीग नहीं कर रहे हैं और खुद भी मुश्किल हो रही है तो फौरन हिजरत कर जानी चाहिए, क्योंकि कुरान में एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं जब उनकी जानें निकाली जाएंगी तो वो कहेंगे या अल्लाह मजबूर थे, तो फरिश्ते उनसे कहेंगे तो क्या अल्लाह की जमीन इतनी वसी और इतनी बड़ी नहीं थी कि हिजरत कर जाते, जहां तुम्हें दीन पर अमल करने में आसानी होती। जब जानें निकाली जा रही होती है तो उस वक्त पर फरिश्ते पीठ पे मार मार के कह रहे होते हैं कि हिजरत क्यों नहीं की जब यहां मुश्किल थी अगर दीन के लिए। अल्लाह हम सबको जो है ना दारुल इस्लाम में रहने की तौफीक दे हमेशा। अगर वो हिम्मत और इस्तिताअत रखने के बावजूद हिजरत नहीं करते तो अल्लाह की बारगाह में उनको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे लोग, ऐसी औरतें जो मादूर हैं, बुढ़ापा है, बीमार है, किसी और वजह से हिजरत करने से कासिर है, तो अल्लाह बड़ा गफूर है। अल्लाह को हर एक की मजबूरी पता है, मजबूरी की बात अलग है, कोई उज़र है अगर। फिर इस बारे में अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया है कि नमाज हालत जिहाद में भी माफ नहीं है। ये हम तफसीलन पढ़ चुके हैं सही बुखारी में कि जिहाद की सूरत में नमाज कैसे अदा की जाएगी बाजमात, क्या तरीक़ेकार होगा, 2 जमातें बनेगी, कैसे कैसे होगी, तफसीलन पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं नमाज सलातुल खौफ। ठीक है, ये हम तफसील पढ़ चुके हैं, मैं अभी वो तफसील नहीं बता रहा हूँ। इस बारे में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वालों की भी मजम्मत की है और इरशाद फरमाया है जो कोई हिदायत वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करेगा अल्लाह उसका रुख उसकी मर्जी के रास्ते की तरफ मोड़ देंगे और उसका ठिकाना जहन्नुम की आग है जो बुरा ठिकाना है। जब वो जानबूझ के कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है अल्लाह ताला उसको फिर मजीद उस रास्ते पे तरक्की देता है। क्या करो। इस पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के बारे में अपने बंदों को
बताया है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान ले आए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। अगर हम अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो हमें ईमान और शुक्रगुज़ारी के रास्ते को अपनाना चाहिए। यहाँ मुकम्मिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 5वें पारे का खुलासा। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ भी पढ़ा है अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हमने कोई बात ऐसी बोल दी है जो बेहतर नहीं है या मुस्तनद नहीं है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी उस लफ्ज़िश को माफ़ फरमाए, हमें सही मानों में दीन समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने वाला और उसकी तबलीग करने वाला बनाए। हम सब की तमाम मुश्किलात, परेशानियों और बीमारियों को दूर फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबको बेहतरीन सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। फातिरिस समावाति वल अर्दि अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरति वक़िनी मुस्लिमीन वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।